السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان اور میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، ملک کی عدالتی تاریخ کا انتہائی اہم اور غیر معمولی واقعہ آج سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا ہے اور الزام لگایا ہے کہ انہیں خفیہ ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے دباؤ اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ججز نے باقاعدہ وہ واقعات بھی درج کیے ہیں جب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا، بلیک میل کیا گیا اور مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ خط میں درج ہے کہ محمد ساجد بنام بانی پی ٹی آئی والے کیس میں سوال یہ تھا کہ کیا یہ قابل سماعت ہے۔ 3 ممبر بینچ کے ایک جج نے وہ کیس قابل سماعت قرار دیا تھا اور 2 ججز نے کہا تھا کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے۔ خط کے مطابق جن 2 ججز نے قرار دیا تھا کہ کیس قابل سماعت نہیں ہے، انہیں خفیہ ادارے کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا۔ ایک جج تو پریشان ہو کر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو گئے اور انہیں اسپتال داخل ہونا پڑا۔ یہ وہ کیس ہے جس میں ٹیریان وائٹ کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر بانی پی ٹی آئی کو نااہل قرار دینے کا یا نہ دینے کا فیصلہ ہونا تھا۔ 3 رکنی بینچ میں سے 2 ججز نے یہ کیس ناقابل سماعت قرار دیا تھا اور فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد یہ فیصلہ ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ ججز کی جانب سے لکھے خط میں ایک واقعہ یہ بھی درج کیا گیا کہ یہ ایک جج کی برادر نسبتی کو مسلح افراد نے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ضلعی عدالت کے ایک جج نے بھی ہراساں کیے جانے کا شکایت کی۔ 10 مئی 2023 کو ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھ کر شکایت کی کہ خفیہ ادارے کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھے خط میں یہ الزام بھی تحریر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی رہائش گاہ میں نگرانی کے آلات لگائے گئے۔ ایک ایڈیشنل سیشن جج کے گھر پر کریکر پھینکا گیا۔ خط میں تحریر ہے کہ ججز نے چیف جسٹس پاکستان کو مل کر بھی یہ الزامات ان تک پہنچائے اور اس ملاقات میں جسٹس اعجاز الحسن بھی شامل تھے۔ خط کے مطابق اس وقت یہ معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علم میں بھی لایا گیا تھا۔ یہ الزامات تحریر کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رائے مانگی ہے کہ اگر ایسے واقعات کسی جج کے ساتھ ہوں اور وہ انہیں رپورٹ بھی کرے تو یہ واضح نہیں کہ ان واقعات کو ثابت کیسے کیا جائے گا۔ ججز نے درخواست کی ہے کہ معاملات پر غور کے لیے ایک عدالتی کنونشن بلایا جائے۔ ججز کے مطابق اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اگر دیگر ہائی کورٹس کے ججز کو بھی ایسے ہی دباؤ اور ہراسانی کا سامنا ہے تو یہ باتیں سامنے آ سکیں گی اور پھر ادارہ جاتی سطح پر یہ طے کیا جا سکے گا کہ عدلیہ کی آزادی کیسے برقرار رکھی جائے۔ خط میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے ماضی میں لگائے گئے الزامات کا بھی حوالہ دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ تحقیقات کی جائیں۔ کیا مداخلت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھے گئے اس خط پر جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے دستخط کیے۔ اس خط میں 10 مئی 2023 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا خط بھی لفظ کیا گیا ہے، جس میں درج تھا کہ جس طارق محمود سے رابطہ کر کے انہیں ملاقات کا کہا گیا اور ایک مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، وہ سن رہے تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس ارباب کے زیر سماعت ایک کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے کہا گیا۔ ان کے ٹیکس معاملات کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ 10 مئی 2023 کے اس خط میں بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کرائی جائیں۔ ایک خط 12 فروری 2024 کو بھی لکھا گیا جس میں الزام لگایا گیا کہ ضلعی عدلیہ کو بھی خفیہ ادارے کے اہلکاروں کی جانب سے مداخلت کا سامنا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جب یہ معاملات اپنے چیف جسٹس اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے علم میں بھی لا چکے ہیں تو تب اس معاملے پر خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ اور اب اگر یہ الزامات ثابت نہیں ہوتے تو الزام لگانے والے ججز کے خلاف بھی کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ بھی موجود ہوں گے جناب حسن رضا پاشا صاحب۔ پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر، آپ کا بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے گا سب فرسٹ اینڈ فورموسٹ کہ جو ایک ججز کنونشن بلانے کی بات کی جا رہی، عدالتی کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا گیا اس خط میں، یہ کنونشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا دائرہ اختیار کیا ہوتا ہے؟ اس کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل 209 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ صرف ایک واحد آرٹیکل ہے جو کہ کسی بھی اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف شکایات کو سنتا ہے اور پھر اپنی رائے، اپنی تجویز صدر بھیجتے ہیں۔
لیکن آئین پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی آرٹیکل میں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی جج کو یا ججز کو کسی سے شکایت ہو تو وہ کس فورم پہ کریں. اسی لیے اس خط میں 6 معزز جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رائے مانگی ہے اور گائیڈنس سیکھ کی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں. اب جہاں تک کنونشن طلب کرنے کا سوال کی اٹھایا گیا ہے تو کنونشن کی بھی کوئی پروویژن آئین میں موجود نہیں ہے. البتہ یہ ایک ایسی اٹیمپٹ ہے جس پہ وہ تمام ہائی کورٹس کے ججز کو کسی ایک مقام پہ اکٹھا کر کے تو ان کی رائے اور تجویز لینا چاہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. حسن صاحب اس پہ ذرا بتائیے گا ذرا کہ اگر obstruction of justice ہو رہی ہے تو کیا پاکستان کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو obstruction of justice اگر کسی ادارے کسی شخص کی طرف سے اگر کی جا رہی ہے تو اس کو انٹرٹین کرے؟ کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے سر. دیکھیں جی ایک پورا میکنزم ہے. ایک چیف جسٹس ہوتا ہے ہائی کورٹ کا اور اس کو باقاعدہ جج اگر کوئی ہراس کیا گیا ہے یا ابسٹرکشن کی گئی ہے تو وہ ان کو انٹیمیٹ کرتا ہے. فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے. آرٹیکل 204 جو کہ اس خط میں مینشن ہے وہ مینشن کیا گیا ہے. اور علی حیدر صاحب یہ انپریسیڈنٹڈ لیٹر ہے. یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز بہت دور تک جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے ہفتے جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے جس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا اور اس کے تحت وہ بحال ہوئے اور ان کو بطور ریٹائرڈ جج کے کنسیڈر کیا گیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں اپنی تقریر کرتے ہوئے ایجنسیز کی مداخلت اور خاص طور پہ اس ایجنسی کے سربراہ کی جو مداخلت ہے فارمیشن آف بینچز کے حوالے سے اور ادروائز ابسٹرکشن کے حوالے سے وہ سمجھے کہ وہ پروو ہو گئی ہے. اور جب یہ پوائنٹ ہے ان کا جو الزام ہے اس کو سیکنڈ کیا گیا ہے دیگر ججز کی طرف سے. یہ ابھی پروف ہونا باقی ہے اور یہی سوال ججز اس خط میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم الزامات کو ثابت کیسے کریں گے اور وہ وہاں پہ گائیڈنس سیکھ کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی. تو یہ ججز اپنا الزام اگر ثابت نہ کر پائے سر تو پھر کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس کے؟ دیکھیں یہ الزامات انہوں نے اپنی مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے. ایگزامپلز کوٹ کی ہیں بڑے سیریس لیول پہ ایگزامپلز کوٹ کی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک جج صاحب کے برادر نسبتی کو اغوا کر لیا گیا اور دوسری جو ایک معزز جج کے جو ان کا لیونگ روم ہے بیڈ روم ہے اس کے اندر جو کیمرے نصب کیے گئے خفیہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انبیریبل ہے. یہ اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے سر, وہ یہ ہے بھائی صاحب کہ اس دوران جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ریسپیکٹیو ہائی کورٹ کے ججز کو بھی مطلع کیا جا رہا تھا اکارڈنگ ٹو دس لیٹر اور سپریم کورٹ کے اس وقت کے جسٹس بندیال کو بھی بتایا جا رہا تھا. تو یہ بتائیے گا اس پورے اور قاضی فائز صاحب کو بھی کیا وہ بھی ایک ثبوت ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا these honorable judges were also notified؟ دیکھیں انہوں نے وہ لیٹر بھی ساتھ وہ انیکس کر دیا جو کہ انہوں نے اس وقت اپنے چیف جسٹس صاحب کو لکھا تھا. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ججز نے کوئی اوور ڈوئنگ کی ہے یا وہ اپنا کوئی خبروں میں اپنا نام لانا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے بڑا سوچ بچار کر کے بڑی اہم بات وہ سامنے لے کر آئے ہیں اور اب ذمہ داری بنتی ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان پہ کہ وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں. اور اب ٹیکنیکلٹیز کی طرف دیکھا جائے تو آرٹیکل 209 کی یہ جورسڈکشن سیکھ نہیں کر سکتے, لیکن دوسری طرف جو ان کی شکایات ہیں وہ اپنی جگہ پہ اتنی مضبوط اور اتنی سالڈ ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آرٹیکل کوئی قانون ایسا ہے ہی نہیں کہ اگر جج کو کسی سے شکایت ہے, جج ہیرس ہو رہا ہے تو وہ کمپلین کرے. اچھا ڈیورنگ دیٹ پیریڈ جب یہ جسٹس بندیال کو یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نوٹیفائی کر رہے تھے, بتا رہے تھے, ان کے علم میں لا رہے تھے, تو ان کے پاس کوئی اختیار تھا کہ وہ اس کا نوٹس لیتے؟ جی بالکل, وہ اس وقت نوٹس لے سکتے تھے. وہ متعلقہ ایجنسیز کو طلب کر سکتے تھے اپنی کورٹ میں یا ان کو یہ انسٹرکشنز دے دیتے تھے. ویسے نہ بھی دیتے تو یہ اپنے طور پہ آرٹیکل 204
کی کارروائی یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ان کے خلاف انیشیٹ کر سکتے تھے، اور اگر کر دیتے شوکاز نوٹس ایشو کر دیتے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھا کہ ہم جناب قاضی فائز صاحب یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جتنے دلیر ججز نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ کولیکٹیولی ایک ریکویسٹ یا ایک بھیج رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ہمیں گائیڈ کریں۔ اور سر میں اگر سمجھتا ہوں اس کہ دوران پاشا صاحب اگر آنریبل چیف جسٹس جو آج موجود ہیں اور اس وقت کے تھے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں پھر؟ مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کے خلاف کی کارروائی ہونی چاہیے، بٹ آر دے ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس؟ دیکھیں میں بڑا کیٹیگریکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک تو جسٹس قاضی فائز صاحب کا تعلق ہے، اس وقت وہ سینئر پیونی جج تھے اور وہ ان کے پاس سو موٹو لینے کا کوئی اختیار نہیں تھا، چونکہ ایک ورڈکٹ آ گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ صرف چیف جسٹس کو ہی اختیار ہے سو موٹو ایکشن لینے کا۔ تو لیکن جب عمر الطاف بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب دونوں موجود تھے اور ان تک یہ بات پہنچائے گی تو ان کو یقیناً کوئی سالڈ جو قدم ہے وہ اٹھانا چاہیے تھا اس حوالے سے، جو کہ شاید اس خط سے یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا آخر میں پاکستان بار کاؤنسل کا سٹانس، ان کا موقف بہت وائٹل ہے اس پورے سیناریو میں، کیا موقف ہوگا سر پاکستان بار کاؤنسل کا؟ کیا وے فارورڈ ہوگا سر آپ کے لیے؟ سر پاکستان بار کونسل یقیناً جوڈیشری کے ساتھ اس حوالے سے کھڑی ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہماری بڑی قربانیاں بھی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ جب آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے اور جوڈیشری کے لیے بات ہوتی ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بار کونسل بھی اس معاملے میں ان ججز کے ساتھ کھڑی ہے ہوگی، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہائی لائٹ کرنے والی ہے اور ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ یہ اب دیکھتے ہیں کہ اب بار کونسل کوئی اس معاملے میں اجلاس بلا کے کوئی فیصلہ کرتی ہے متفقہ طور پہ، تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب حسن رضا پاشا صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ یہ تو بہت بڑا بام شیل ہے، بہت بڑا الزام ہے جو ان آنریبل ججز نے لگا دیا ہے، اور سر میں یہاں پہ ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں اور ناظرین کے سامنے بھی۔ یہ پیراگراف نمبر 6 ہے سر، اور یہ اسی خط کا پیراگراف ہے جو کہتا ہے کہ we believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state implemented by intelligence operatives who report to the executive branch to intimidate judges under the threat of coercion or blackmail to engineer judicial outcomes in politically consequential matters in view of the following events۔ نیچے انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے؟ کہ ابھی بھی ہم چاہتے ہیں اس کی تحقیقات کی جائے کہ کیا ابھی بھی ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ اینڈ بیئر ان مائنڈ سر یہ اس زمانے کے الزامات ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت سے پہلے والی حکومت تھی، لڑکھڑا چکی تھی، آپ کے قائد جو ہیں ان کو نکال دیا گیا تھا، نااہل کر دیا گیا تھا، آپ سب زیر عتاب بھی تھے، گو کہ حکومت میں تھے مگر زیر عتاب تھے، یہ تب کی بات ہے۔ تو سر کیا کیا جائے گا اس کا؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وداؤٹ جو ہے وہ ریکوزٹ اور ایک فیئر انکوائری یا پروب جو بھی بات کی جائے گی وہ اس معاملے کو مزید الجھائے گی۔ اچھا، اور اس الجھن سے نہ صرف ہمارے باقی سارے سسٹم پہ سوال اٹھیں گے، بلکہ عدلیہ جیسا ادارہ جو کہ بہرحال جو بھی ہے لیکن اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا، اس کا اس قابل ہونا کہ وہ معاملات کو سلجھا سکے، انصاف کر سکے، انصاف دے سکے، جی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھیں گے اور زیادہ جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اس کا میرا خیال ہے کہ سمپل جواب تو یہی ہے کہ اس کی ایک بڑے ہی پراپر مناسب لیول پہ، کیونکہ ایسی انکوائری کرنے کے لیے بھی ہر آدمی
یا ہر اتھارٹی تو انکوائری نہیں کر سکے گی. انکوائری کرنے والا یا کرنے والے جو ہیں ان کا بھی ایک مقام ہوگا تو وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ صحیح طور پہ انکوائر کر سکیں گے. تو وہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو نتیجہ ہو وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. کیونکہ رانا صاحب اب جو الزامات یہاں پہ لگائے گئے ہیں نا، اب یہاں پہ یہ پیراگراف نمبر ہے 2 جس کے اندر اس زمانے کے ڈی جی سی آئی ایس آئی میجر جنرل فیض حمید صاحب کا نام ہے، اور یہ وہ نام ہے سر جن کے بارے میں آپ کے قائد خود بھی بقول نام لے کے الزام لگا چکے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ جناب آپ کی حکومت کو گھر بھیجنے میں ان کا ہاتھ تھا. تو اب چونکہ آپ کی گورنمنٹ بھی ہے تو کیا آپ کی گورنمنٹ سنجیدگی سے اور بڑی ہی یوں کہہ لیں کہ روبست طریقے سے تحقیقات کا مطالبہ کرے گی سر؟ نہیں، گورنمنٹ نے کس سے مطالبہ کرنا ہے؟ یہ گورنمنٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ ود دی کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس آف پاکستان اسے ہی وہ فورم تشکیل دینا ہوگا جس فورم کے اوپر یہ انکوائری ہو سکتی ہے. اب اس میں گورنمنٹ کا کیا ویو ہے، چیف جسٹس سے جب کنسلٹیشن ہوتی ہے تو ان کا آگے سے کیا اس بارے میں جو ہے وہ نقطہ نظر ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے رانا صاحب کی ہے. رانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے بعد ایک بہت بڑی ہلچل اگر اس کی پروب شروع ہو جاتی ہے تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ججز کے الزامات غلط ہیں اور اگر صحیح ہیں تو پھر ایک بہت بڑا طوفان ہے جو کہ آتا دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی اب جا کے آئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طوفان کے متحمل ہیں جو آگے آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت ملک تو کسی بھی طوفان کا متحمل نہیں ہے اور اس وقت تک متحمل نہیں ہو سکے گا جب تک اپنی معاشی مشکلات کے اوپر قابو نہیں پا لیتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اس قسم کی فالٹ لائنز ہیں ان کے اوپر بھی بات سیملٹینیسلی جو ہے وہ چلتے رہنے چاہیے اور کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ پروب ہونا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کلیئرٹی جو ہے وہ ملے. بھلے آپ چلیں اگر یہ بھی ہو جائے کہ آپ کسی کے خلاف ایکشن نہ لیں یا کسی کو جو ہے وہ آپ کٹہرے میں نہ کھڑا کریں، لیکن جس طرح سے یعنی ٹروتھ کمیشنز بنے ہیں دنیا میں کہ کم از کم جو وقت گزر گیا جس کو اب دوبارہ نہیں لایا جا سکتا، ماضی کو نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ لا سکتے ہیں، تو کم از کم حقائق اور سچائی جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جائے، اس سے پھر مستقبل میں وہ جو ہے وہ بڑی گائیڈنس ملتی ہے. مستقبل میں پھر ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ قوم کو ایک اجتماعی جو وائز ہے وہ قوم میں پیدا ہوتی ہے. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ان پٹ جو ہے وہ آنی چاہیے اور اس کے بعد گورنمنٹ کو کوئی ایک راست قدم اس کے اوپر اٹھانا چاہیے. ماضی میں رانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف کے خلاف باقاعدہ طور پہ کیس انیشیٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر آپ کی گورنمنٹ رہی کچھ عرصہ، پھر آپ مدت پوری ہوئی، میاں صاحب مدت سے پہلے چلے گئے، آپ نے الزامات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ لگائے. آج جو ججز نے یہ خط لکھا ہے اس میں ذکر اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا گیا ہے، اسپیشلی انہوں نے جو جسٹس شوکت صدیقی کا کیس یہاں پہ کوٹ کیا ہے سر، وہ بھی آپ کے دور کی بات ہے اور اس کا براہ راست تعلق بھی آپ کے اور میاں صاحب کے کیسز کے حوالے سے ہے. تو وہ جو ایک ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی تھی مشرف صاحب کے خلاف جب آپ نے کارروائی انیشیٹ کی تھی، وہ تیزی اب دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. تو کیا نون لیگ یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ سب ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کے ساتھ چلنا ہوگا آپ کو؟ نہیں دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے. اب آپ ایک حقیقت کو اگر آپ جٹلائیں بھی اور اس کو ماننے سے انکار کریں تو حقیقت تو ختم نہیں ہوتی. حقیقت تو یہ ہے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے اور یہ وداؤٹ انکوائری بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ان حقیقتوں کو جو ہے وہ آپ نے آگے اپنی گائیڈنس، اپنی سمت کے درست تعین کے لیے استعمال کرنا ہے یا ان ہم میں پھنس کے آپ نے جو ہے وہ رہ جانا ہے.
میرا خیال ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ الجھ کے جو ہے وہ رکنے کی بجائے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ان چیزوں سے جو ہے وہ جان بھی چھڑانی چاہیے، ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے، اور جو اس سے جو ہے وہ ایکسپیرینس اور جو ہے وہ تجربہ حاصل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے رکھنا چاہیے۔ رانا صاحب، جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حق میں اب آپ کو پتہ ہے فیصلہ آ چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات انہوں نے کی تھی، الزامات انہوں نے کیے، شاید وہ بھی وینڈیکیٹ ہوتے ہیں اس سے۔ جب شوکت صدیقی کے اوپر دباؤ تھا، اور اگین وہ زمانہ آپ کا وہ زمانہ جب آپ کے اوپر دباؤ تھا، آپ سب زیر عتاب آ رہے تھے آہستہ آہستہ، کیا آپ کے علم میں یہ باتیں تھی کہ جسٹس صدیقی زیر عتاب ہیں یا دباؤ میں ہیں، یا پھر کچھ اور ججز بھی ہیں جو دباؤ میں ہیں؟ کیا آپ سے مراد آپ، پارٹی کی دیگر جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت، ان کو یہ علم میں تھا؟ یہ جی بالکل علم میں تھا۔ شوکت صدیقی صاحب نے جب یہ بات سر عام کی تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں تو پھر چلتی رہتی ہیں نا۔ اس وقت جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے متعلق بھی سب کو معلوم تھا کہ ان کے اوپر بھی پریشرز ہیں، اور وہ پریشرز کو کنسیڈ کرتے ہیں۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کے متعلق بھی ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ تبصروں میں تھی، لوگوں کی جو ہے وہ گفتگوؤں میں تھیں، جس طرح سے یعنی آف دی ریکارڈ جو ہے وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس تو ہوتی تھی۔ اب تو سر آپ تو پھر بھی کچھ کہہ لیں کہ محتاط انداز سے بات کر رہے ہیں۔ میں خواجہ آصف صاحب کے متعدد انٹرویوز سن رہا تھا، وہ تو 2018 کا الیکشن سے لے کے اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے ساتھ، اس سارے کا الزام اس وقت کے ادارے کے سربراہ باجوہ صاحب پہ لگاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کچھ کنٹرول، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو رہا تھا۔ تو کیا پی ایم ایل این کے پاس، پی ایم ایل این نے جتنے الزامات لگائے ہیں ان کے سامنے یہ الزامات تو کچھ بھی نہیں ہے جو کہ اس خط میں لگائے گئے ہیں، لیکن آپ نے سر کبھی پروب کا مطالبہ نہیں کیا، آپ نے حکومت میں رہتے ہوئے کبھی انکوائری نہیں کی، اس کی کیا وجہ سے؟ دیکھیں، جو وقت گزر گیا، جو لوگ چلے گئے، ان کے اوپر الزامات بھی اور ان کے پروب بھی اور ان کی انکوائریاں بھی جو ہے یہ تو باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت تو ایسی صورتحال نہیں تھی کہ کوئی یہ کہہ سکتا یا کوئی جو ہے وہ انکوائر کر سکتا۔ ہاں، اس وقت پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف نے یہ بات کی تھی۔ انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں ایک انتہائی رسپیکٹفلی، ایک اچھے انداز سے انہوں نے نام لے کے کہا تھا کہ جناب یہ سارا آپ کر رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی۔ تو اس کی انکوائری اب آ کے ہو کے کیا ثابت ہوگا؟ ثابت تو جو آج آپ نے کرنا ہے، یہ باجوہ صاحب جب اپنے یعنی ریٹائرمنٹ سے تھوڑا پہلے جو انہوں نے وہ جو الوداعی سپیچز ہیں وہ جو انہوں نے کی ہیں جی، تو ان میں وہ سارا کچھ کہہ کے گئے ہیں کہ جی ہم یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اب نہیں کریں گے۔ رانا صاحب، آپ کچھ الزامات ہیں جو کہ اب انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ رانا صاحب، کچھ الزامات ہیں جو آپ کے سیاسی مخالفین نے لگائے، میں ان پہ بات کرنا چاہوں گا۔ کچھ بشرا بی بی کے الزامات بھی ہیں سر، اور ایک میں مختصر سا وقفہ میں نے لینا ہے، آپ کی اجازت سے وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ رانا صاحب، بشرا بی بی کے الزامات ہیں، اچھا اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، ایک الزام کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، مجھے زہر دیا گیا ہے، خان صاحب کو بھی زہر دے دیا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ ان اینی کیس کچھ انہونی ہو جاتی ہے، لیٹس سے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں سر، کوئی ہاسٹائل ایجنسی، کسی اور ملک کی، دشمن ملک کی ایجنسی وہ کچھ کر دیتی ہے، تو یہ الزامات کا ایک پہاڑ ہے جو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے آپ کی گورنمنٹ کے خلاف۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ تحقیقات کروا لی جائیں، ان کے میڈیکل کروا لیے جائیں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟
جی بالکل، جس قسم کی یہ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں یہ تجویز کریں، اور جس معاملے میں یہ کروانا چاہتے ہیں بالکل ہم کروانے کو تیار ہیں۔ جو وزیر آباد کے قریب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا، جی اس کی بھی اگر یہ انکوائری کروانا چاہتے ہیں تو ہم تو اس میں بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پیش ہونے اور اپنا جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ سر اس میں نے جب 26 نومبر کو جی انہوں نے انسانوں کا سمندر راولپنڈی لانے کی بات کی تھی، اور ساتھ پھر یہ بھی کہہ رہے تھے بار بار کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ باتیں نہ کریں، آپ کی یہ باتیں جو ہیں یہی آپ کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث ہے، کیونکہ آپ کی ان باتوں سے جب آپ جس قتل ہونے سے پہلے ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ کروا دیا جائے تو اس قتل کو تو پھر کرنے والے سینکڑوں جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ الزام تو لگ گیا ہے جن کے اوپر لگنا ہے، تو اب بیچ میں سے ہم اگر کام دکھا دیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا؟ تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ یہ آپ کا طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے، اور آپ اس طرح سے دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزامات نہ لگائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمیں جو ہے یہ قتل کر دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کے سیاسی مخالف ہیں، یہ ہمیں سیاسی طور پہ نہیں چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑنا چاہتے یا ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہی پھر جواب ہمارا بھی آگے سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارا سیاسی وجود جو ہے اس کو نہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں، نہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہیں، نہ ہمیں اس سیاسی عمل کا حصہ بنانے اور تسلیم کرنے کو تیار ہیں جو سیاسی عمل پارلیمانی جمہوری سسٹم ملک میں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم بھی آپ کو جو ہے وہ بالکل تسلیم نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا وجود جو ہے سیاسی وجود ہمارے خاتمے کے اوپر جو ہے وہ ہمارے سیاسی وجود کے خاتمے کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتا ہے، تو پھر ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ آپ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ختم کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے آج ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آگے بڑھتے، ناظرین اگر حالات بدلنے ہیں تو حکمت عملی بھی بدلنا ہوگی، اور حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں اس سال ترقی کی شرح صرف 2% رہے گی۔ ملک پر 131 ارب ڈالر کا قرض ہے، 10 ارب ڈالر کا قرض اس سال 30 جون تک واپس کرنا ہے۔ ملک ٹیکسوں سے جتنا کماتا ہے اس کا 58% حصہ تو قرضوں اور اس پر سود کی ادائیگی میں خرچ کر دیتا ہے۔ 2% شرح ترقی کے ساتھ ہم کمائیں گے کیا اور قرض کتنا اتاریں گے؟ ہمیں تو پرانے قرضے اتارنے کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑتا ہے، قرض نہ ملے تو امداد لینی پڑتی ہے، ہاتھ پھیلانے پڑتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ماضی میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ کسی دوست ملک جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آ گئے، کشکول ہماری پہچان بن چکا ہے، لیکن اب صورتحال اس سے بھی گمبھیر ہو گئی ہے۔ اب ہمارا کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول تو ان کی بغل میں ہے۔ اگر یہ حالات بدلنے ہیں تو حکمت عملی بدلنا ہوگی، یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اس حالت تک پہنچے کیسے۔ اب اس 8 سال سے پہلے پاکستان IMF کو خدا حافظ کہہ چکا تھا، آج پاکستان 1 ارب ڈالر کے قرض کے لیے بھی ناک سے لکیریں نکالتا ہے، دوست ممالک بھی اب امداد دینے سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ اگر یہ حالات بدلنے ہیں تو حکمت عملی بھی بدلنا ہوگی، اور یہ بھی جاننا ہوگا کہ حالات اس نہج تک پہنچے کیسے۔ ایک وہ وقت تھا جب بھارت کا وزیر اعظم پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے اس کے گھر آیا تھا، تب اس ملاقات پر یاری اور غداری کے نعرے لگائے گئے تھے۔ آج وہ وقت ہے جب پاکستان بھارت سے تجارت کی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور بھارت ہے کہ بے نیازی سے انکار کر رہا ہے۔ اگر یہ حالات بدلنے ہیں تو حکمت عملی بھی بدلنا ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سالانہ 590 ارب روپے کی بجلی چوری ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بجلی کی ترسیل کے دوران ہی 166 ارب روپے کا نقصان ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ توانائی کے شعبے کا گردشی قرض بڑھتے بڑھتے 5730 ارب روپے تک پہنچ جائے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار کی کاروباری ادارے ملک کو 1000 ارب روپے کا نقصان پہنچائیں اور ان سے پیچھا نہ چھڑایا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ درآمدات زیادہ ہوں اور برآمدات کم ہوں, ٹیکس نیٹ نہ بڑھایا جائے, معاشی خود مختاری کی طرف نہ جایا جائے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ معاشی لاہ عمل بنانے کی بجائے انہیں سیاسی انتقام اور سیاسی مقدمات میں الجھا کر رکھا جائے. یہ سب کرنا اس ذلت اور ہزیمت سے کہیں آسان ہے. بین الاقوامی سطح پر جس کا پاکستان کو سامنا ہے, عالمی سطح پر نہ ہماری شناسائی ہے نہ کسی بات کی پذیرائی. آج ہم پر کوئی یہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں کہ ہم دہشت گردی نہیں کرتے, بلکہ ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے. آج اگر ہم نے یہ حالت نہ بدلی ناظرین تو حکمت عملی بھی بدلنا ہوگی. بات کریں گے اس حوالے سے. میں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے. کنڈی صاحب, میں نے پورا کیس, پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا منصوبہ ہے آپ کا, کیونکہ آپ حکومت میں تو ہیں, کیا منصوبہ ہے اس معیشت کو بہتر کرنے کا؟ اس حکومت میں جو سیاسی انتشار ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک عدم استحکام اپنی معیشت میں بھی نظر آتا ہے, اسے کم کرنے کا کیا منصوبہ ہے سر آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ابھی ریسنٹلی حکومت بنی ہے, ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ ابھی پریزیڈنشل الیکشن بھی ہوا ہے, اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم ایک سمت طرف رہا ہوں. آپ نے جو باتیں کی ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پچھلے سالوں میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے سالوں میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے, کن کی حکومتیں تھیں, کیوں مہنگے پروجیکٹ لگے, کیوں ہم آج جو ہے اس قسم کی سچویشن میں آئے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ خاص کر اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی, اگر آپ دیکھیں دہشت گردی ہو یا اکنامیکل کرائسس ہو, باقی چیزیں ہو, آج بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے. ہمارے دوست ملک چائنا کے 5 جو ہے شہری جو ہے یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ آج دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے پڑوسی ممالک سے بات کرتے ہیں, خاص کر افغانستان سے, کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. تو آپ مجھے بتائیں کون چیختا ہے؟ پی ٹی آئی چیختی ہے. ان کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ آپ کیوں, ہم پچھلے 2 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ اپنی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے استعمال نہ ہونے دیں. کرتے ہیں تو پی ٹی آئی اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے کہ آپ نے کیوں یہ کام کیا ہے. اور یہ بتائیں کہ یہ دہشت گرد جو اس وقت دہشت گردی یہاں پر پھیلی ہے, خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں, ان کو واپس آباد کرنے میں کس نے کردار ادا کیا؟ یہی لوگ تھے, یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی جنہوں نے ان کو کہا کہ یہ ہتھیار نہیں لیں گے, پرامن ہوں گے. آج ہم کن سے سوال کریں کہ انہوں نے ہتھیار اگر اٹھائے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں؟ تو آج تو پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے, آج تو خود جو ہے اس کا بانی چیئرمین جیل میں ہے. آج وہی لوگ جس کو یہ پرامن کہتے ہیں, آج انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے. تو آج اس کے ذمہ دار کون ہے؟ لہٰذا جو کچھ بھی ہے, پاکستان کی اس حکومت نے اور خاص کر پاکستان بھی اس پارٹ نے اس کا تہیہ کیا ہوا کہ انشاءاللہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑیں گے. سی پیک جو ہمارا پروجیکٹ تھا, جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس وقت شروع کروایا تھا, جاتے جاتے شروع ہوا تھا جب وہ پریزیڈنٹ تھے, اب وہ پریزیڈنٹ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بھی بڑھائیں گے. آج بھی جو واقعہ ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے جائیں. انشاءاللہ وہ خراب نہیں ہوں گے. ہم نے, چاہے وہ جمہوری ادارے کے لیے ہو, آصف زرداری صاحب نے اگر آپ دیکھیں کہ اپنے پریزیڈنسی میں پچھلے 5 سال میں جب وہ تھے, انہوں نے ایک جمہوریت کے لیے کردار ادا کیا اپنے پارلیمنٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ صبر کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آصف زرداری صاحب ایک ایسے پریزیڈنٹ ہیں جو کنسنسس پیدا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اور اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان میں کنسنسس پیدا کر کے اس ملک کو آگے بڑھائیں گے. لیکن سر ہم یہ دیکھتے ہیں ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ دا نیشن, آپ ایک پالیسی پہ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی پالیسیز کا اختلاف ہے. لیٹ سے آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نجکاری کے خلاف ہے, پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے, جس کی ہمیں ضرورت ہے ان اداروں سے جان چھڑانے کی جو کہ پاکستان پر بوجھ ہیں. این ایف سی ایوارڈ, اس میں تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں, تو جہاں جہاں تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں آپ وہ کروانے کو تیار نہیں ہے. اگین سر, آپ کیا اس بات کو ریلائز نہیں کرتے کہ عالمی سطح پہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں, ہم پاکستان کو بحیثیت قوم کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں, اپنی اپنی پالیسیوں میں لچک کیوں نہیں دکھاتے آپ لوگ؟ دیکھیں, یہ تو ہے کہ جو اس وقت ملک کا مشکل دورہ پہ کھڑا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے اس حکومت کی ذمہ داری, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں بہتری کے. ٹھیک ہے, مشکل فیصلے اگر آج ہوتے بھی ہیں, پتہ ہے کہ سال ڈیڑھ بعد اگر ہم ایک ٹریک پہ چلتے ہیں, ایک اچھے ٹریک پہ چلتے ہیں, تو مشکل فیصلے ہوں گے, مشکل فیصلے لینے ہوں گے اس حکومت کو. جہاں تک آپ نے بات اکنامیکل کرائسس کی, اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, جب ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کریں, چارٹر آف پراسپیرٹی کی بات کریں, ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے دعوت دی ہم اس چارٹر آف پراسپیرٹی اور چارٹر آف اکانومی پہ سائن کریں, اس ملک کو آگے لے کر چلیں. جہاں تک نجکاری کی بات ہے, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے, پی ایم ایل این کا, باقی جماعتوں کا اپنا ایک موقف ہے. لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ
بیٹھیں گے, ایک میز پہ بیٹھیں گے, ان کو ایگری کریں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر, یا وہ ہمیں ایگری کریں, ہمیں جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس چیز پہ کریں, تو لہٰذا انشاءاللہ مل جل کر جو ہے اس چیز کو ٹھیک کریں گے. ہم میڈیا کے ذریعے لڑائی نہیں چاہتے, ہم میڈیا کے ذریعے بات چیت نہیں چاہتے, بلکہ ہم کراس ٹیبل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکلے گا. ٹھیک ہے کنڈی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, لیکن وقفے کے بعد ہم دوبارہ بات کریں گے کہ ایک ایسا شہر کے جس نے پورے ملک کو پالا ہے, لیکن اب اس شہر میں جرائم کا ایسا راج ہے جو کہ روز اس شہر کو نوچ نوچ کے آہستہ آہستہ ختم کرتا جا رہا ہے. کراچی میں جرم کی بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین, جرائم کا گراف تو لاہور میں بھی خوفناک حد تک بڑھ رہا ہے, لیکن کراچی تو مقتل بنتا جا رہا ہے. ایک کے بعد ایک لاش گر رہی ہے اور ایک کے بعد دوسرا جنازہ اٹھ رہا ہے. شہر قائد میں صف ماتم بچھی ہے. ابھی نارتھ کراچی کے 25 سالہ نوجوان عبد الرحمان کی ماں کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ لیاقت آباد کے زہیب کی بدقسمت والدہ کو جوان سال بیٹے کی جدائی نے نیم پاگل کر دیا. خبروں کے مطابق زہیب سرجانی ٹاؤن میں اپنے ماموں کے ہاں روزہ افطار کر کے گھر واپس جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. ایک گولی مقتول کی جیب میں رکھے موبائل فون سے پار ہوتی ہوئی سینے میں جا کر اتری. مقتول غیر شادی شدہ اور موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی میں ملازم کرتا تھا. پولیس کو جائے وقوع سے 9mm پستول کا ایک خول بھی ملا جسے فورنسک لیبارٹری بھجوا دیا گیا. ناظرین, سندھ حکومت سٹریٹ کرمنلز کی یلغار کے سامنے بے بس ہو گئی ہے اور ڈاکو اتنے منظور ہو چکے ہیں کہ جہاں چاہے کسی کی جان لے لیتے ہیں. یعنی صورتحال اب صرف سنیچنگ کی حد تک نہیں رہی ہے, موبائل چھیننے کی حد تک نہیں رہی ہے. اگر وہاں پہ ہلکی سی بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کسی کی جان لینے سے یہ گریز نہیں کرتے. آج بھی اورنگی ٹاؤن راہ چلتی نہتی خاتون ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بن گئی. ایک نیوز نے تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق رمضان المبارک کے پہلے 15 دنوں میں اسٹریٹ کرائم کی مجموعی طور پر 3300 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. ان دونوں میں عبد الرحمان اور زہیب ہی نہیں بلکہ 6 اور شہری بھی جان سے گئے. ڈاکوؤں نے 3 رمضان کو ملیر کینٹ کے قریب جمیل نامی دودھ فروش کو قتل کیا. 5 رمضان کو عیسیٰ نگری میں فرحان کی جان لی. پاکستان بازار میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہونے والا محمد فرحان بھی اسی روز دم توڑ گیا. 10 رمضان کو اورنگی میں اختر مسیح ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بنا, جبکہ ملیر کینٹ میں انجینئر شعیب شفقت کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا. رپورٹ کے مطابق 3 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 47 ہو گئی ہے. پولیس سے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف مقابلوں میں 4 ڈاکو مارے گئے, جبکہ 89 زخمیوں سمیت 130 اسٹریٹ کرمنلز رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. شہر قائد میں ایک طرف ڈاکوؤں کی یلغار ہے تو دوسری جانب سندھ حکومت نگران حکومت کو جرائم میں اضافے کا ذمہ دار قرار دے کر جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے سرجانی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے نہ صرف ایس ایچ او سرجانی انسپیکٹر راؤ ناظم کو معطل کر دیا بلکہ کراچی پولیس کے وارننگ بھی دے دی ہے کہ جس علاقے میں جرم ہوگا وہاں کے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوگی. وزیر داخلہ کراچی کی طرح لاہور میں بھی ماہ مبارک کے دوران جرائم کے عدد و شمار خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. ایک روز پہلے صرف 24 گھنٹوں میں مختلف جرائم کی 402 وارداتیں رپورٹ ہوئیں, جن میں 277 وارداتیں چوری کی تھیں. 3 دن میں خواتین سے زیادتی اور تشدد کے بھی 28 واقعات رپورٹ ہوئے. پشاور اور کوئٹہ میں بھی جرائم کے اشاریے بتا رہے ہیں کہ کراچی تا خیبر کچے کے علاقے کا منظر ہے. ایک طرف نہتے شہری ہیں اور دوسری جانب اسلحہ بردار ڈاکو اور دہشت گرد, لیکن ایوان ہائے اقتدار میں بیٹھے راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نگہبان.